بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میں نوید یوسفی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں۔ آپ نے سن کے نیچے کمنٹ کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے پھر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ غلط کس نے کیا۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں نے ایسے کیا ہے، لیکن میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آج سے کچھ مہینے پہلے گرمی کے دن تھے، تو مجھے ایک صاحب نے فون کیا، جی مجھے زمین چاہیے۔ وہ ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، وہ مسلسل میری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، جی آپ سے مجھے پراپرٹی لینی ہے۔ میں نے کہا جی کہاں زمین لینی ہے؟ کہا جی بکر اور تحصیل منکیرا میں تھل کا علاقہ ہے۔ تو میں نے کہا یار وہ تو بہت دور ہے لاہور سے، میں لاہور میں ہوتا ہوں، تو وہاں آنا جانا بہت خرچہ، بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں، وہاں کے کسی مقامی ڈیلر سے رابطہ کر لیں اور وہاں سے لے لیں۔ تو کہنے لگا نہیں جی میں تو بڑے عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تو آپ سے زمین لینی تھی، اور میں تو جناب علی فارن کنٹری میں رہتا تھا، اور میں وہاں سے فیصلہ کر کے آتا کہ میں نے آپ سے زمین لینی ہے۔ میں نے کہا جی کتنی زمین لینی ہے؟ کہنے لگا جی 100 ایکڑ زمین لینی ہے۔ اب ضلع بکر تحصیل منکیرا کے اندر 100 ایکڑ کے کوئی 2-3 پلاٹ ہوں گے۔ جب انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے لینی ہے، تو میں نے وہ چھان لیے۔ میرے کیونکہ لنک ہے پورے پنجاب میں، ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں، کسی بھی ضلع میں کسی بھی تحصیل میں زمین چاہیے ہو تو میں 2-3 دن کے اندر وہاں کی ساری زمینیں ڈھونڈ لیتا ہوں، میرا لنک ہے۔ تو میں نے اپنا لنک چلایا اور میں نے وہ زمینیں ڈھونڈ لی۔ تو میں نے کہا چلو جی آج آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ٹائم بن گیا، ہم صبح صبح نماز فجر کے بعد لاہور سے نکلے اور چلے گئے ہم یہاں سے ٹوبر ٹیک سنگھ سے جھنگ، اور جھنگ سے 18 ہزاری، 18 ہزاری سے منکیرا۔ تو راستے کا میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ اس صاحب نے کیا کیا کہ راستے میں وہ ایک بابا جی کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ کہنے لگے یہ ہمارے استاد ہیں۔ وہ بابا جی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے، وہ صاحب گاڑی چلانے لگ گئے جنہوں نے زمین لینی تھی، اور 2 آدمی انہوں نے اور لے لیے۔ اب یہ جی ہمارے وہ رشتہ دار ہیں جو تھے نا، وہ پراپرٹی ڈیلر تھے۔ ان کو بھی انہوں نے ایسے ہی ہائر کیا تھا جیسے مجھے ہائر کر لیا۔ اب وہ دونوں میری طرف دیکھیں کہ یار ان کو بڑا غصہ آئے کہ یہ بندہ کیوں ان کے ساتھ ہے۔ اور وہ دونوں مجھے جانتے تھے کہ بھئی اس کا چینل بھی ہے اس فیس بک پیج پہ، وہ بڑے خوفزدہ، اور ان کو غصہ مالک کے اوپر نہیں آیا جو بندہ خریدار ہے، غصہ میرے اوپر، ہر بات بات پہ وہ طنز کرے، ہر بات پہ وہ جملے بازی کرے۔ میں نے خاموشی سے وہ سفر 5 گھنٹے کا کر لیا، اوائڈ کیا۔ میں نے بولا کیا ان سے بحث کرنی ہے، زمینیں میں نے ڈھونڈی ہوئی ہیں۔ اب وہ جو 2 بندے تھے وہ راستے میں فون کر رہے ہیں آگے نا، بکھر میں کسی سے، کوئی کسی سے کر رہا ہے، کسی سے کر رہا ہے۔ خود جو خریدار ہے نا، اس نے بھی آگے 2 سے 3 بندوں کو آن لائن کر رکھا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں اپنے زمینیں دکھانی۔ اب ایسی پارٹیوں کے اندر تو میں تو کمپٹیشن میں گھستا ہی نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اگر آپ نے مجھ سے زمین لینی ہے تو پھر مجھے 50,000 روپیہ دے، میں ورکنگ کروں گا۔ آپ مجھ سے زمین نہیں لیں گے تو میرا جو ٹائم خرچ کیا ہوگا، جو میرا پیسہ خرچ کیا ہوگا، وہ میں نے آپ سے وصول کر لیا ہوگا۔ نہ آپ کو میں گالیاں دوں گا، نہ آپ کو غلط کہوں گا، نہ آپ مجھے غلط کہیں گے۔ آپ کسی اور سے لینی ہو تو لے لینا، میرا ٹائم اور میرا جو بھاگ دوڑ کرائی ہوگی اس کے آپ مجھے 50,000 روپیہ دے کے آپ جا کے چلے جائیں۔ اب میں نے کچھ پیسے بھی ان سے نہیں لیا، دہاڑی بھی توڑی، گرمی بھی کاٹی، اور اس کے ساتھ گیا، اور 2-3 دن تک میں رابطے کرتا رہا، زمینیں ڈھونڈتا رہا، بھئی 100 ایکڑ زمین کتنی، کہاں کہاں ہے۔ جب ہم گئے وہاں نماز ظہر پڑھنے لگ گئے، نماز ظہر پڑھ کے مسجد سے باہر جب مین روڈ پہ آئے، میں نے بھی نفل پڑھنے تھے، مجھے تھوڑی لیٹ ہو گئی، تو وہ جناب علی ایک حمام میں گھس گئے۔ میں نے کال کی بھئی کہاں پر ہے؟ بولا جی میں ساتھ ہی حمام میں ہوں۔ تو میں بھی وہاں چلا گیا، تو وہاں جو حجام تھا اس کو اپنا نمبر دے رہا ہے، اس سے اپنا نمبر لے رہا ہے، اس کو بھی ٹاسک دے دیا کہ تم میرے لیے زمین ڈھونڈنا۔ اب وہ بندہ بھی کان پہ موبائل ادھر شیو کر رہا ہے، ادھر کان پہ فون کر رہا ہے، بھئی ادھر ادھر رابطے ڈیلروں کا، بھئی پارٹی آ گئی ہے، اور لاہور سے پارٹی آئی ہے، اور زمین دلانی ہے، اور یہ کرنی ہے، وہ کرنا ہے۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں نے کہا یار ایسی چیزوں میں تو پڑھتا نہیں ہوں، اب اتنے لوگوں کو اس نے ہائر کر لیا ہے، تو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کسی اور سے لے لو، تو مجھے اس نے کیوں بلا وجہ بلایا؟ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا ایسے کلائنٹ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جناب میں نے کیا کیا، میں تھوڑا سا ان کو میں نے بولا کہ بھائی جان آپ رکیں، آپ ان سے زمینیں دیکھیں، پھر میں آتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بولا جی مجھے بھی اور کام ہے۔ میں وہاں سے پھسل گیا، وہاں سے میں چلا گیا سرائے مہاجر۔ سرائے مہاجر سے میں نیو خان کی بس آئی میاں والی سے، میں اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے آبائی علاقے کوٹندو چلا گیا۔ وہاں میں 1-2 دن رہا، اس کے بعد میں بھی لاہور آ گیا۔ وہ صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے غلط کیا۔ اب آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ کیا ایسے لوگ جو پراپرٹی ڈیلروں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، اب وہ پراپرٹی ڈیلر ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جیسے میں ان کا حق مار رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ کتا کتے دا ویری تے مجھا مجھا دیا پیڑا۔ کتا کتے دا ویری جب پراپرٹی ڈیلر کا اس طرح سے دشمن ہوگا، وہ غلط کو غلط کہے گا ہی نہیں، تو سوسائٹی میں کیا اثر پڑتا ہے؟ پراپرٹی ڈیلر بڑے خراب ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں
کہ جس بندے کو میں کہتا رہا کہ بھائی جان میں آپ کو زمینیں نہیں ڈھونڈ کے دے سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی اور سے لے لو، تو اس نے میرے سے کمٹمنٹ کی کہ میں آپ سے ہی لوں گا، آپ سب سے اچھے ہیں۔ اس کے بعد اس کو لاہور سے 3 بندے لے کے جانے چاہیے تھے۔ کیا ان 3 بندوں نے جنہوں نے میرے اوپر اٹیک بازی کی، گفتگو میں طنز بدتمیزی کی، اس کا ذمہ دار وہ خریدار نہیں ہے؟ یا اس کو وہاں جا کے ایک نائی کو ٹاسک دے دینا کہ بھائی اس کو بھی آسا دے دینا کہ میں آپ سے زمین لینا چاہتا ہوں؟ دیکھیے کپڑے کی دکان نہیں ہے یہ پراپرٹی کا کام۔ کپڑے کی مارکیٹ میں ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں، تھان چیک کرتے ہیں، نہیں پسند آتا آپ دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پسند نہیں آیا تیسرے پہ چلے گئے۔ دکاندار تو اپنی دکان میں بیٹھا ہے نا بھائی پنکھے کے نیچے، وہ تھان بند کر کے رکھ لیتا ہے، دوسرا گاہک آ جاتا ہے۔ اب مارکیٹ میں تو آپ جا کے اپنی مرضی کی چیز ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ پراپرٹی کی مارکیٹ میں ایسا کرنے کے بعد ہی پھر پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا وہ چونا لگاتے ہیں، وہ پھر جناب علی پوٹی چوری سے ذبح کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب پھر کیا کرتے ہیں، ایک غریب آدمی ہے، موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے، پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، آپ کو زمینیں دکھا رہا ہے، بھائی اتنا وہ فراڈیا ہوتا تو وہ موٹر سائیکل پہ گرمی میں گھوم رہا ہوتا یا سردی میں گھوم رہا ہوتا؟ وہ رزق حلال کماتا ہے، تھوڑی بہت اس کی ڈیل ہوتی ہے، وہ گھر میں خرچ کرتا ہے، وہ لینڈ کروزر پراڈو میں تو رکھتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ لینڈ کروزر اور پراڈو اور V8 والے جو 5 کروڑ کی پراپرٹی لے کر 10 کروڑ کی بیچتے ہیں، ان سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ وہ جو غریب پراپرٹی ڈیلر ہے نا، اس کی کمیشن کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یار کس طرح سے اس کو کمیشن کھا لے۔ پراپرٹی ڈیلر سے زمین دیکھتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد مالک کے پاس، پھر دوسرا پراپرٹی ڈیلر زمین دکھاتا ہے، پھر وہ خریدار آدھے گھنٹے کے بعد مالک کے پاس۔ مالک 10-15 دن تک تو انتظار کرتا ہے پراپرٹی ڈیلروں کا، اس کے بعد اس کو پراپرٹی ڈیلر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زمین بیچنے والا سب سے پہلے پراپرٹی ڈیلروں کو بھگاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب اتنے گاہک لگ گئے ہیں، لگائے سارے گاہک ڈیلروں نے ہوتے ہیں، اتنے گاہک لگ گئے ہیں کہ اب مجھے ڈیلر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے 30 لاکھ والی زمین 40 پہ لے جاتا ہے، 10 لاکھ روپے بڑھاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ ڈیلر کا کمیشن کے اوپر بھی وار کرتا ہے، ڈیلروں کو بھگاتا ہے، کہہ رہے نہیں ڈائریکٹ جو آئے گا اس کو دیکھیے۔ اور ڈیلروں سے دیکھ کر ہی ڈائریکٹ جانے والے 30 لاکھ والی زمین 40 لاکھ میں کر لیتے ہیں، اور 10 لاکھ روپے زیادہ دے کے وہاں کہتے ہیں شکر ہے ڈیلر کا کمیشن بچ گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ڈیلر بڑا فراڈیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے کمنٹ کر کے جو نا نیچے جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے لاہور سے بکر والا، کیا وہاں پر مجھے اس کو چھوڑ کے جانا میں نے ٹھیک کیا، یا اس نے جو کردار ادا کیا اس نے ٹھیک کیا؟ غلط کس نے کیا؟ آپ نے کمنٹ کرنا ہے، وہ بھی کمنٹ پڑھے گا اور میں نے بھی کمنٹ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کچھ لوگوں کو اللہ واسطے کا ویر ہوتا ہے، ان حاسدوں سے، ان جلن والوں کے میں کمنٹ ڈیلیٹ کروں گا۔ ان کو بلا وجہ میں بولوں نا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں 5 ہوتے ہیں، میں بولوں نا 2 اور 3 5 ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 4 ہوتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو بلا وجہ کا کیڑا ہے اور وہ حسد مارتے ہیں، اور ان کو اور زمانے کی اچھا دیکھیں، وہ اگر شراب پی کے زنا کر کے ہیرا منڈی سے باہر نکلتے ہیں نا، باہر نکل کے کہتے ہیں ڈیلر بڑے پیڑے ہوتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جانتا۔ ایسے لوگ غلط کمنٹ کریں گے تو ان کا کمنٹ ڈیلیٹ کروں گا۔ ان کو حق اور سچ کی تمیز ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ سچ کہنا چاہیے نا، جو جھوٹا اس کو جھوٹا کہنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ بھئی ڈیلر نو گال کڈنی ہے، ڈیلر نو پیڑا کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈیلر میرے بھائی سارے جڑے نا وہ بیڑے نہیں ہوندے۔ اسی اللہ دی کرم نوازی نال سارے لوگوں نو حق اور سچ سیدھی سیدھی گل دسی دیے۔ اگر کوئی بے ایمانی اور فراڈ کردا ہے تو وہ آپ بھردا ہے، اس دنیا تے بھی بھردا ہے اور اگلے جہان بھی انشاءاللہ بھرے گا۔ ساڈا حق جڑا جنہیں کھادا ہے نا وہ پیڑ سے مروڑ ضرور اٹھے نے، وہ تباہ ہویا ہی ہویا ہے، سانوں یہ پتہ ہے۔ تے اسی اس واسطے اللہ دے آسے تے کام کرنے ہیں، تے کوشش کرنے ہیں کہ ساڈا ٹائم بھی نہ ضائع ہوئے تے کسی دا بھی ٹائم نہ ضائع ہوئے۔ یہ پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو، اگر تسی فیس بک پیج دیکھتے ہو تو پیج نو فالو کر لو۔ جڑی میں تمہیں واقعہ سنایا یہ مقصد کی سی کہ لوگ کہندے نے پراپرٹی ڈیلر بڑے بھڑے ہو، تسی دسو یہ میں کی پیڑا؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ۔